بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ تعالی کے فضل و کرم سے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، کوئی شادی بیاہ روک دیتا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرنے سے گھبراتا ہے، کوئی سفر مؤخر کر دیتا ہے، تو کوئی طرح طرح کی رسموں اور توہمات میں الجھ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، بیماری و شفا، خوشی و غم، سب کچھ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کسی مہینے، دن یا تاریخ کے اختیار میں نہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے ایسے تمام باطل عقائد کی اصلاح فرمائی اور امت کو اللہ پر کامل بھروسہ کرنے کی تعلیم دی۔ لیکن افسوس، آج بھی بہت سے مسلمان لا علمی کی وجہ سے انہی غلط رسموں کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ گفتگو نہایت اہم ہے۔ آج ہم آپ کو ماہ سفر کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی ہو، اور ساتھ ہی دو ایسے عظیم صدقوں کا ذکر کریں گے جنہیں ادا کرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ سونے چاندی کی، نہ دولت کی، اور نہ ہی کسی بڑی حیثیت کی۔ یہ وہ صدقے ہیں جو ایک امیر بھی دے سکتا ہے، اور ایک غریب بھی، ایک بوڑھا بھی ادا کر سکتا ہے، اور ایک نوجوان بھی، ایک مرد بھی اور ایک عورت بھی۔ اگر کوئی بندہ انہیں صرف ماہ سفر ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ تعالی کی رحمت سے اس کے دل کو سکون، اس کے گھر کو برکت، اس کے رزق میں وسعت، اس کی دعاؤں میں قبولیت اور اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں نصیب ہو سکتی ہیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ یہ دو صدقے صرف ماہ سفر کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ اس مبارک موقع کو ایک یاد دہانی بنایا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے دلوں کو نفرت، حسد اور کینے سے پاک کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور ان اعمال کو اپنائیں جنہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ آج کی یہ ایمان افروز گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالی اسی بیان کے ذریعے آپ کی سوچ بدل دے، آپ کے دل کی دنیا بدل دے اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے ایسے دروازے کھول دے جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ ماہ سفر بھی اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جس رب نے رمضان عطا فرمایا، جس نے محرم، صفر، ربیع الاول، رجب اور ذوالحجہ پیدا فرمائے، اسی رب نے ہر مہینے کو اپنی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس لیے کسی مہینے کو اپنی ذات میں منحوس سمجھنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ماہ سفر کے آغاز کے ساتھ ہی طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے
نیا کاروبار شروع نہ کرو، کوئی گھر بنانے سے ڈرتا ہے، کوئی سفر مؤخر کر دیتا ہے، اور بعض لوگ مخصوص تاریخوں کو منحوس سمجھ کر عجیب و غریب رسمیں ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفرا، یعنی اسلام میں بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں، اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنا بھی درست نہیں۔ اس حدیث کے ذریعے رسول اللہ نے جاہلیت کے اس عقیدے کو ختم فرما دیا کہ سفر بذات خود مصیبتیں لے کر آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ کسی مہینے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور حکمت سے آتی ہے، اور اگر اللہ تعالی کسی پر رحمت فرمانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس رحمت کو نہیں روک سکتی۔ اسی لیے ایک مومن کا کام مہینوں سے ڈرنا نہیں بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے۔ اگر دل گناہوں سے بھر جائے، زبان جھوٹ، غیبت اور چغلی میں مصروف رہے، نمازیں چھوڑ دی جائیں اور حقوق العباد پامال کیے جائیں، تو پھر انسان خود اپنی زندگی میں مشکلات کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے اور اپنے اخلاق کو سنوارے، تو یہی اعمال اس کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم ان دو ایسے عظیم صدقوں کی بات کر رہے ہیں جن پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالی کے نزدیک ان کی قدر بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی مسلمان انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کے دل، گھر، رزق اور تعلقات میں ایسی برکتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کا اندازہ وہ خود بھی نہیں لگا سکتا۔ ناظرین کرام، ایک نہایت سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ اہل علم نے نقل کیا ہے کہ ایک بستی میں ایک نہایت نیک، متقی اور پرہیزگار شخص رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے کاروبار میں مسلسل نقصان ہونے لگا، قرض بڑھتے گئے، بیماریاں گھر کا رخ کرنے لگی اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ وہ دن رات اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتا، تہجد میں آنسو بہاتا اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے آسانی مانگتا تھا۔ ایک رات وہ شدت غم میں سجدے ہی کی حالت میں سو گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض سنسان میدان میں تنہا کھڑا ہے۔ اچانک آسمان سے سیاہ بادل، خوفناک آندھیاں، آگ کے شعلے اور ہولناک بلائیں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا مگر کوئی پناہ گاہ نظر نہ آئی۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ زمین سے سفید، چمکدار اور نورانی چٹانیں نکلنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان چٹانوں نے اس کے گرد ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔ وہ تمام آفتیں اس قلعے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی مگر اس تک کچھ نہ پہنچ سکا۔ اسی لمحے ایک نہایت پرسکون آواز آئی، اے اللہ کے بندے، گھبراؤ مت، یہ حفاظت تیرے مال، دولت یا دنیاوی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان نیک اعمال کی برکت سے ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا دل عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اسے احساس ہوا کہ اصل قوت نہ مال میں ہے نہ دنیاوی اسباب میں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت میں ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے کہ ہم اکثر صدقے کو صرف مال،
خرچ کرنے تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے نیکی کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ ایک مومن کا نرم دل، کسی کی غلطی معاف کر دینا، مصیبت پر صبر کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی غم زدہ کو تسلی دینا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ تعالی بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کو ہر مہینے، ہر دن اور ہر حال میں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور جب اعمال میں اخلاص آ جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمتیں ایسی جگہ سے نازل ہوتی ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس پہلے عظیم صدقے کی طرف جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے لوگوں کو دل سے معاف کر دینا۔ انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں جب کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا اس کا حق مار لیتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے، لیکن جو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل سے کینہ نکال کر معاف کر دیتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے رب کے حضور ایک ایسا صدقہ پیش کرتا ہے جس میں مال نہیں بلکہ اپنے نفس کی قربانی شامل ہوتی ہے، اور یہی قربانی اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم خود اپنے گناہوں کی معافی کے محتاج ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کتنے ہی گھر صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ کوئی ایک شخص معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنے ہی بھائی برسوں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ کتنے ہی رشتہ داریاں صرف ضد اور انا کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، حالانکہ اگر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے پہل کر لے تو بگڑے ہوئے تعلقات دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے تو اسے نحوست سمجھ کر خوف زدہ ہونے کے بجائے اپنے دل کا محاسبہ کیجیے۔ دیکھیے کہیں کسی مسلمان کے لیے آپ کے دل میں نفرت، حسد یا کینہ تو نہیں؟ اگر ہے تو آج ہی اللہ تعالی کی رضا کے لیے اسے نکال دیجیے، کیونکہ یہی وہ صدقہ ہے جس میں نہ ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے اور نہ کوئی دنیاوی نقصان، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، گھروں میں محبت پیدا کرتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور بندے کو ایسی عزت نصیب کرتا ہے جو دنیا کا کوئی مال خرید نہیں سکتا۔ اور ناظرین کرام، دوسرا عظیم صدقہ جس کی طرف آج بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے وہ ہے صبر اور شکر کا صدقہ۔ جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، روزگار میں تنگی آ جاتی ہے، بیماری گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ملتی ہے، یا زندگی کے حالات اس کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے، تو شیطان سب سے پہلے انسان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے، اسے اللہ تعالی کی رحمت سے
نا امید کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے شکوہ شکایت کی راہ پر ڈال دیتا ہے، لیکن ایک سچا مومن وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے اور زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے جس بندے کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی معیت ہو، اسے دنیا کی کون سی طاقت نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی صبر کی روشن مثال ہے۔ یتیمی دیکھی، غربت دیکھی، طائف کے پتھر برداشت کیے، اپنے پیاروں کی جدائی کا غم سہا، لیکن کبھی اللہ تعالی کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر حال میں صبر، توکل اور رضا کا دامن تھامے رکھا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتا ہے۔ اس لیے اگر ماہ سفر آ گیا ہے تو اسے خوف اور وہم کا مہینہ بنانے کے بجائے اپنے دل میں یہ عہد کیجئے کہ اب ہر مصیبت پر صبر کریں گے، ہر نعمت پر شکر ادا کریں گے، کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی تنگی کو کشادگی میں، اس کے غم کو خوشی میں اور اس کی بے بسی کو اپنی رحمت کے سہارے میں بدل دیتا ہے۔ یہی وہ باطنی صدقہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور زندگی میں حقیقی سکون اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے انسان کی اصل کامیابی اس کے مال دولت یا دنیاوی طاقت میں نہیں، بلکہ اس کے ایمان، اخلاص اور نیک اعمال میں ہے۔ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، یہاں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، معاف کرنے کی عادت اپناتا ہے، صبر و شکر کو اپنا سرمایہ بناتا ہے اور ہر قسم کی بدعات، خرافات، بدشگونی اور بے بنیاد رسموں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آج سے ہم اپنے دلوں کو پاک کرنے کا عزم کر لیں، اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچا لیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے ان دو عظیم صدقوں یعنی معاف کرنے اور صبر کرنے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرک، بدعت، خرافات اور توہمات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو نفرت اور کینے سے پاک فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے والا، صبر و شکر کرنے والا، اپنے والدین کا فرما بردار، اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور دین اسلام کا سچا خادم بنائے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان، عافیت اور اپنی کامل رضا پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو
تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ درست دینی بات ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایمان افروز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔